تو جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اللہ رب العالمین اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے اور پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، پھر لوگوں کو سنائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے دعا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوں اور اللہ کے پیغمبر کی دعا کے حقدار بن جائیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ صبح جب آپ کا موبائل آپ پکڑیں تو سب سے پہلے آپ کی دن کا آغاز جو ہے نا وہ حدیث نبوی سے ہو۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب ہمارے دن کا آغاز حدیث نبوی سے ہوگا تو اللہ کے فضل سے پھر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو ناظرین محترم، آج کی حدیث کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک یوں سمجھیے کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انسان کے گناہ چاہے ساری زندگی کے ہوں، چاہے گناہ اس کے سال کے ہوں، 2 سال کے ہوں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو روزہ ہے وہ مکمل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ جس طرح اس نے اپنا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے روزے کی وجہ سے، اسی طرح اس کی نظر میں بھی حیا پیدا ہو، غلط نہ دیکھے، اور پھر اس کے جو کان ہیں وہ بھی جو ہے غلط نہ سنیں، اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ غلط نہ کریں، کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ غلط طرف چل کے نہ جائیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن جب ہم احتساب یعنی روزے کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں گے اور روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی متعلق ایک اور چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ اُطَاقُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ فرمایا یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، نہ صرف اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ رمضان کی تمام راتوں کو اللہ رب العالمین کچھ ایسے روزے دار ہوتے ہیں، وہ ایسی محبت سے، ایسے تقوی سے، ایسی پرہیزگاری سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو ان کا روزہ، ان کی ادائیں اتنی پسند آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے ناظرین محترم، یہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے جا رہا ہے، اور کل میرے خیال میں جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تو اس کا جو اگلا عشرہ ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اولہ مغفرۃ، اور فرمایا وَأَوْسَطُهُ اولہ رحمۃ وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ وَآخَرَهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی کہ اس کے 3 عشرے ہیں، ایک تو گزر چکا اور دوسرا عشرہ جو ہے یہ فرمایا مغفرت کا عشرہ ہے، یہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش بڑی عام ہو جاتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنی مغفرت اور بخشش مانگے۔ تو اس کے لیے ایک دعا ہے اس عشرے کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیک۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اور انشاءاللہ الرحمن اس دعا میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔
اللہ پاک ہمیں دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔